اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام سخن ورگ کے تیسرے سیزن میں شکیل جاذب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کراتے ہیں جو شعر و ادب میں، فن شاعری میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی اس بزم میں جس ہستی نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری عزت افزائی کریں، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اردو شاعری کی جب بات ہوتی ہے تو جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے پوری دنیا میں، وہاں لوگ ان کے نام سے، ان کے کلام سے اور ان کے فن سے واقف ہیں۔ ویسے تو وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی کام کیا، اردو مرکز لندن کے ساتھ بھی کام کیا، ای سی او کے ساتھ تہران میں وہ ای سی او کے مؤسسہ فرہنگی کے صدر بھی رہے۔ بے شمار حوالے ہیں، پاکستان اکیڈمی ادبیات کے صدر نشین رہے، مقتدرہ قومی زبان کو انہوں نے ان کی سربراہی کی، مقتدرہ قومی زبان کی بھی سربراہی کی، لیکن ان کا پہلا اور آخری حوالہ ان کا شعر، اور ایسا شعر جو سیدھا دلوں پہ اثر کرے۔ جناب افتخار عارف صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، بلا شبہ وہ اردو ادب کا افتخار ہیں۔ بے شمار اشعار ان کے ایسے ہیں جو زباں زد خاص و عام ہیں، بلکہ کئی اشعار تو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں جناب افتخار عارف صاحب کے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری عزت افزائی کی۔ افتخار بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ یاد فرمایا۔ اور افتخار عارف صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ نعمان خان لاشاری موجود ہیں، جو بہت اچھے سنگر ہیں، پلے بیک سنگنگ بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی ورسٹائل پرسنالٹی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ انہوں نے افتخار عارف صاحب کی کچھ غزلیں اور نظمیں جو ہیں وہ کمپوز کی ہیں، جو ہمیں اس پروگرام میں یہ سنائیں گے۔ نعمان خان، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ اصغر بھائی، یہ ہم نے سلسلہ جیسے میں نے تعارف میں بتایا شروع کیا کہ ایک سخنور سے جو ملاقات ہے۔ اب سخنور سے جب ملاقات ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے تو بات سخن سے ہی شروع ہوتی ہے اور سخن پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق، آپ کا حوالہ شاعری ہے، اور آپ کی جائے پیدائش بھی ایک ایسی جگہ ہے جو اردو ادب میں ایک علامت کے طور پر لکھنؤ کا نام لیا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے رہے۔ آپ لکھنؤ سے پاکستان تشریف لائے، تو جب آپ آئے پاکستان میں، وہاں لکھنؤ کی ایک فضا کو چھوڑ کے، تو کیا توقعات تھیں، کیا خدشات تھے، اور کیا دل میں کیا تھا اس وقت؟ شکیل، پہلی تو بات یہ میں گزارش کروں کہ سخنور کا آغاز ایک بہت ہی خوشائند بات ہے، اور پہلے بھی یہ مجھے یاد ہے کہ جو اس کا گزشتہ سخنور تھا وہ پروین شاکر نے کیا تھا، اور میں اس پروگرام کا آخری شاعر تھا۔ جی بالکل۔ اور اس کا اختصاص یہ تھا کہ اس میں پروین نے مجھ کو انٹرویو کیا تھا، اور پھر بعد آپ نے پروین شاکر کو میں نے پروین کو انٹرویو کیا تھا۔ بالکل۔ اور بہرحال بہت ہی مہربانی، اور آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ نہیں، جب میں اسٹوڈیو آتا ہوں تو مجھے بالکل یہ خیال نہیں ہوتا کہ مجھ کو اتنے برس گزر گئے پاکستان ٹی وی کو خیر بات کہیے۔ میں بالکل، ظاہر ہے میں نے اپنی زندگی کے آغاز کا بہت اچھا وقت ٹی وی کے ساتھ گزارا، اور کراچی ٹی وی کے آغاز سے لے کر بہت دنوں تک میں اس سے وابستہ رہا مختلف حیثیتوں سے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ 1857 کی جنگ کے بعد جو لکھنؤ تھا، اس کی جو اسلامی اور شناخت تھی وہ معدوم ہوتی جا رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ برطانیہ کی ایک راج اور برٹش راج کی پوری کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کی تہذیب کے آثار کی حفاظت کو اور اس کی شناخت کو، کیونکہ حکومت چھینی انہوں نے مسلمانوں سے تھی،
تو دونوں طرف باقاعدہ ایک طرح کی فاصلے تھے دوسرے قوموں کے مقابلے. تو کیا آمدن بھی اور غیر شعوری طور پر بھی مسلمان اپنے آپ کو سمجھیے ایسا طبقہ سمجھ رہے تھے کہ جو جس کا حق ضبط کیا گیا ہے, ایک مظلومی کا احساس تھا. اور میرے زمانے کا لکھنؤ بہت ہی ابھی آثار کچھ باقی تھے. لوگ جعفر علی خان اثر تھے اور احتشام حسین تھے اور مسعود حسن رضوی ادیب تھے اور علی عباس حسینی اور حیات اللہ انصاری اور سجاد ظہیر اور یہ سب نام مجاز بڑے نام, آنند نارائن ملا, بڑے نام تھے جو میرے زمانے میں موجود تھے, جن کو بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا, ملا صاحب کو, حسینی صاحب کو, افسر میرٹھی صاحب کو. احتشام صاحب براہ راست میرے استاد تھے, رادھا کمل مکھرجی براہ راست میرے استاد تھے, شبیر حسن نہروی براہ راست میرے استاد تھے, ڈاکٹر محمد رضوان الوی براہ راست میرے استاد تھے. تو یہ سب تھا. تو وہ تو فطری بات تھی کہ میں شعر کی طرف متوجہ تھا. مجھے بے شمار شعر بیت بازی کے زمانے سے, طالب علمی کے زمانے سے یاد تھے. اور موضوع طبعی جو تھی وہ غالباً کچھ تو فطری بھی ہوتی ہے, کچھ خاندان میں ہوتی ہے. ایک تہذیب وہ ہوتی ہے جو مکتوبی ہوتی ہے, میراث مکتوبی لکھی ہوئی تہذیب ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو جس کو ہم شفاہی تہذیب کہتے ہیں, اورل ٹریڈیشن, جو عملی طور پر. کیا بات. تو ہم نے تہذیب اپنی عملی سیکھی, ہم نے دیکھی, اور ہم نے یہ کہیں پڑھی نہیں تھی. سب چیزیں گھر میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے, کھنکھار کے اندر جائیں گے, والدین کے کمرے کی طرف بھی جو ہے وہ آواز کیے بغیر نہیں جائیں گے, اور وغیرہ وغیرہ. شاعری کا افضال بھائی اس زمانے میں جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا ایک پیک کا زمانہ تھا, بڑی تحریکیں اس وقت چل رہی تھیں. جی ہاں, جی ہاں. اور ہر شاعر کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی تحریک سے وابستہ ہوتا تھا, یا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اس میں اس کی سروائیول ہے. شکیل, میں جس اسکول میں پڑھتا تھا نا, جبلی اسکول بہت مشہور ہے, وہاں امتحان دے کے داخلہ ہوتا تھا. جی جی. تو اس سے رفاہ عام کلب ایک چیز تھی لکھنؤ کی, جہاں انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس ہوا تھا. اچھا. اور سجاد ظہیر صاحب اس کے گویا مدار المحان تھے, اور پریم چند کی صدارت میں. اور ہمارے یہاں سے, پاکستان سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ نوجوان فیض احمد فیض اس زمانے میں, جی اس زمانے میں پنجاب کا جو وفد شرکت کے لیے گیا تھا پہلے اجلاس میں, اس میں فیض صاحب شامل, اور یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بہت پہلے 36 میں, 1936 کی. اور وہاں جا کر ان کی شخصیت نے جوانی میں بھی اتنا اپنے لیے مقام پیدا کر لیا تھا کہ جو ڈرافٹ کمیٹی تھی پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے منشور کی, فیض صاحب اس میں بھی شامل تھے. واہ واہ. سر, یہ تحریک کے حوالے سے اور آپ کی جو شعر کے اندر آمد ہے اور پھر شعر کا جو آگے سفر ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ نعمان خان لاشاری بیٹھے ہیں. تو نعمان نے آپ کی ایک غزل گائی ہے, کون سی غزل ہے جی, بتائیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ میں افتخار صاحب کا ٹریبیوٹ کا ایک حصہ ہوں. اور یہ جو غزلیں تھیں ان کی اور نظم تھی بالخصوص, یہ بہت ایک مشکل پروجیکٹ تھا, اور میں نے کافی کچھ کیا ہے لائف میں الحمدللہ, لیکن دس واز پرابیبلی دا ٹفسٹ. تو اگر سر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز. ہم بھی جب انہیں کچھ سناتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ بھی جب سنائیں گے تو آپ بھی, یہ ہو نہیں سکتا کہ کچھ سیکھیں نا. ایگزیکٹلی. بسم اللہ. خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے, خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے, ایسی تنہائی ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے, ایسی تنہائی کہ مر جانے کو
जी चाहता है। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों। घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों। घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों। शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। वही पैमां जो कभी जी को खुश आया था बहुत। वही पैमां जो कभी जी को खुश आया था बहुत। उसी पैमां से मुकर जाने को जी चाहता है। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। कभी मिल जाए तो रस्ते की थकन जाग पड़े। कभी मिल जाए तो रस्ते की थकन जाग पड़े। कभी मिल जाए तो रस्ते की थकन जाग पड़े। ऐसी मंजिल से गुजर जाने को जी चाहता है। ऐसी मंजिल से गुजर जाने को जी चाहता है। ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नहायत ही मोहतरम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इफ्तिखार साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उर्दू अदब की तहरीकों की, उस ज़माने में जिस ज़माने में आप पाकिस्तान आए, और आप फरमा रहे थे कि जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला इजलास था
وہ وہاں لکھنؤ لکھنؤ میں ہوا، جس میں نوجوان فیض احمد فیض صاحب نے بھی شرکت کی. تو فیض صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا، اور وہی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترقی پسند تحریک کے اثرات تھے وہ فیض صاحب کے حوالے سے آپ پر زیادہ ہوئے یا اس تحریک کے حوالے سے زیادہ ہوئے؟ اصل میں تو میرے حالات ایسے خراب تھے کہ جس کی وجہ سے میں ظاہر ہے کہ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اور جس زمانے میں میری گویا جوانی تھی، نوجوانی تھی، تو اس وقت آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی کیسے زندگی بدلے گی اور کیسے میں آگے جاؤں گا. اور جو حالات تھے اس زمانے کے، جی جیسے ہاں، مطلب ہجرت تو اس ہوئی، میں یہ وہاں تھا آئے. کہ کوئی ہمیں صورت اور نظر نہیں آتی تھی، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو سوشلسٹ انقلاب ہے اسی میں ساؤتھ بہتری ہے، ایشیا کا مستقبل چھپا ہوا ہے، اور وہی ایک راستہ ہے، اور باقی جو کو راستہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. اب ہم آگے پاکستان، تو یہاں شکیل میں جب یہاں آیا تو کوئی احتشام حسین صاحب میرے جو استاد تھے، انہوں نے مجھ کو 3-4 خط دیے. اچھا اچھا جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ لڑکا آ رہا ہے، اچھا اچھا اور وہاں مختلف لوگوں سے ملیں جی گے. ہاں، یہ وہاں منتقل ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی مدد ہو سکے. تو پہلے میں وہاں لاہور آیا تھا، میرے پاس جہاز سے سفر کرنے کے تو پیسے تھے نہیں، تو میں واگا بارڈر سے، لکھنؤ سے واگا سے آیا، اور تو وہاں میں جن بزرگوں سے ملا اس میں وقار عظیم صاحب تھے جو لکھنؤ سے ہی ان کا تعلق تھا، اور عبادت بریلوی صاحب ہمارے محلے کے رہنے والے تھے، اور ہماری یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، کالج کے بھی پڑھے ہوئے تھے. لیکن ایک صاحب تھے ڈاکٹر وحید مرزا. ڈاکٹر وحید مرزا جو تھے وہ دائرہ معارف اسلامی کے اس زمانے میں سربراہ مقرر ہوئے، مگر وہ اس سے پیشتر لکھنؤ یونیورسٹی سے لیکن پھر میں آ گیا کراچی، مگر وہاں کوئی مجھے صورت نظر نہیں آ رہی تھی لاہور میں، کیونکہ میرے ٹھہرنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. کراچی آیا تو پھر احتشام حسین صاحب کا خط لے کر میں سبت حسن صاحب کے پاس اور فیض صاحب کے پاس گیا. تو جو پہلی میری ملاقات ہوئی تو فیض صاحب وہاں عبداللہ ہارون کالج میں اس زمانے میں پرنسپل تھے، اور شاید اور وہ مجھ کو لے کر 2-1 کالجوں میں گئے پڑھانے کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے. اور مگر یونیورسٹی میں مجھے کراچی یونیورسٹی میں کوئی جگہ نہیں مل سکی. اسی اثناء میں اب میرے پاس جو میں پیسے لے کے آیا تھا وہ ختم ہونے لگے، تو اب مجھے وحشت ہوئی کہ بھئی کیا ہوگا نئے شہر میں. اور تو میرے ایک لکھنؤ یونیورسٹی کے سینئر بزرگ تھے، اور میرے بھائی کے دوست تھے، یاور مہدی، ریڈیو پاکستان میں وہ کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں بزم طلباء کا پروگرام کرتے تھے. وہ سینئر پوزیشن میں ریٹائر ہوئے ریڈیو سے. تو وہ بیچارے مجھے مختلف کالجوں میں لے کے جاتے تھے کہ کہیں بھی کوئی جگہ مل جائے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لیکچرر ہی ہو، کوئی بھی گنجائش کہیں نکلتی ہو. پھر وہ ایک دن غصے میں کہنے لگے میاں چھوڑو، تم ایسا کرو تم ریڈیو میں آ جاؤ. تو میں نے کہا میں نے ریڈیو میں تو کیا کرنا ہے. تو اس زمانے میں آڈیشنز ہو رہے تھے. اچھا. اور جناب میں نے ریڈیو پاکستان میں آڈیشن کے لیے میں گیا. تو اس دن میری ملاقات عبید اللہ بیگ صاحب سے اور قریش پور صاحب سے، جو کہ وہ ایک الگ داستان ہے جو جی ہاں، اور مشہود احمد صاحب سے ملاقات ہوئی. اور وہاں میں نے خبروں کے پڑھنے کا آڈیشن دیا. خیر وہ ہمارا آڈیشن ہوا، جیسے تیسے ہم پاس ہو گئے. لمبی داستان ہے. اور اب ہم خبریں پڑھنے لگے تو 10 روپے ہم کو ملتے تھے ایک بلیٹن پڑھنے کے، اور 10 روپے مزید ملتے تھے اگر ہم اس کا ترجمہ بھی کر دیں. پھر کیا ہوا کہ سلیم گیلانی صاحب وہاں ایکسٹرنل سروسز کے ہیڈ ہو کر آئے، اور اب انہوں نے مجھے سنا اور ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے میرے بلیٹنز کی تعداد بڑھا دی، اور اتنی بڑھا دی اور میرے پیسے ہی بڑھا دیے. اچھا. اور اب مجھے اور رضوان واسطی ایک انگریزی میں خبریں پڑھتے تھے، ہم دونوں کو یعنی کانٹریکچوئل امپلائیز میں سب سے زیادہ پیسے ملنے لگے، اور اب ہم بہت
گویا متمول ہو گئے اور ہماری شادی وادی ہو گئی. اتنی دیر میں ٹی وی آ گیا ملک میں. تو سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے کر, یعنی ہمیں سے مراد مجھے اور عبید اللہ بیگ اور قریش پور, اب ہم یہ جو لے کر اور سلیم گیلانی صاحب وہاں پہنچے تو اسلم اظہر صاحب اس وقت جنرل مینیجر ہو چکے تھے اور کہنے لگے کہ اچھا, انہوں نے ہمارا امتحان لیا اچھا اور 10 سوال پوچھے, ہم نے اس میں سے 4 سوال ہارے اور 6 سوالوں کو جواب دے دی ہم نے دے دی. ہم نے سے مراد عبید اللہ بیگ اور قریش پور نے, اور ہم بھی کیونکہ ساتھ لگے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کل سے پروگرام شروع کریں. اچھا جی ہاں, اور کل جو تھا وہ چھٹی کا دن تھا, تو اگلے دن سے ہم نے کسوٹی پروگرام میں شروع میں پھر کسوٹی کو تو اتنی شہرت ملی کہ لوگ ابھی بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ کسوٹی کے حوالے سے قریش پور کو, عبید اللہ بیگ کو, جی ہاں, وہ ایک بیج تھا جو فلورش کرتا رہا اور اس نے اس قدر گویا متعارف کرا دیا. شاعر کب نمودار ہوا؟ جی ہاں جی ہاں. اب کیا ہوا کہ یعنی اب ہم ٹی وی پہ کسوٹی کرنے لگے تو ملازمت تو تھی نہیں, وہ تو پروگرام کے حساب سے ہمیں, تو ہم تو چاہتے تھے کہ بھئی کوئی کل وقتی ملازمت ہو جائے, اور ہماری بیٹی ولادت ہو چکی ہوئی تھی. تو ایک دن ہمیں الطاف گور صاحب ملے تو وہ تو بہت ہی طاقتور سیکرٹری تھے اور سیکرٹری انفارمیشن تھے. مجھے کہنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں خبریں پڑھتا ہوں اور میں ٹی وی کا پروگرام کرتا ہوں اور نوکری ڈھونڈتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اشتہار آنے والا ہے اچھا منسٹری کا, تو آپ اپلائی کیجیے گا. تو میں نے کہا کہ میں نے کر دیا. اچھا, اب اس میں جو تھا وہ میں ہو گیا, یعنی اب میں یعنی یہاں لاہور میں مختار صدیقی صاحب مرحوم اور رضی ترمذی صاحب اور شہزاد احمد, اور کراچی میں آپ, ڈھاکے میں شہید اللہ قیصر, اچھا اور کراچی میں تو میری تو چھوٹی تھی عمر بہت, ابھی میں 23 برس کا سینئر تھا. پروڈیوسر ہو گئے. میں سینئر پروڈیوسر ہو گیا اور مجھے اچھا اسلم اظہر صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور تھیٹر پر اور عالمی ادب پر ان کی بڑی نظر تھی, مگر یہ جو اردو والا خانہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ یعنی نہیں تھا وسیع. دوسرے جو میرے پروگرامز مینیجر تھے زمان علی خان, وہ بنگلہ دیش سے یعنی مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا. تو اب کیا ہوا کہ میں تیسرا آدمی تھا یعنی اس میں ہائرارکی میں. یہ دونوں مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور انہوں نے مجھ کو بہت مارا پیٹا. اچھا یعنی پورے وقت مجھ کو اسلم اظہر صاحب جو تھے وہ, میں نے ان سے زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے اور جو میں نے اگر میں نے کامیابیاں جو بھی حاصل کی ہیں اس میں اسلم اظہر صاحب کو بہت دخل ہے. اظہر بھائی, اس زمانے کی کوئی غزل جو آپ سے ہم سننا چاہیں گے, 2 شعر کم از کم اس کے آپ سنا دیں, پھر ہم ادھر چلتے ہیں. جی میں آپ کو سناؤں کہ یہ سنا شاید یہ پڑھ بھی رہے ہیں وہ اسی زمانے میں نے وہ غزل لکھی ہوئی تھی, دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. اچھا, یہ جب غزل چھپی تو جو میرے دوست تھے نا, اچھا مشہور ہو گئی اور یہ میڈم نے گائی دی, تو ہمارے دوست جو تھے وہ ان کو چین نہیں پڑتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں شروع سے حاسدین کی ایک فوج مہیا کی. دیکھیے جی, اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور ذلت اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا, پھر ہلال امتیاز سے نوازا گیا, اور ابھی حکومت پاکستان نے آپ کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اردو ادب کے لیے نشان امتیاز ہیں. اور دیکھیے میں یہ کہوں کہ نہیں میں فلاں وغیرہ, عاجزی انکسار یہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے, ظاہر ہے بہت اہم ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی بالکل. اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو بھائی, میں جب ٹی وی چھوڑا تو میں نے ایک انٹرویو میرا ہوا بوجو, انہوں نے کہا کہ جب ملک سے باہر جا رہے ہیں آپ انٹرویو دے کے جائیں. حمایت علی شاہ صاحب, حمایت بھائی نے انٹرویو کیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کاہے کو باہر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بہت چاہیے شہرت اور مجھ کو بہت چاہیے پیسے وغیرہ.
اور جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کہے. مجھے تو چاہیے تھا. باہر کا قصہ ہم آپ سے سنتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ابھی بلکہ ہم نے نعمان بھائی سے بھی کچھ سننا ہے. کیا یہی والی غزل یا نظم کیا سنا رہے ہیں؟ یہ بعد میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ ٹف والی سب سے لاسٹ کے لیے رکھنی چاہیے. بٹ ابھی جو نظم ہے یہ بھی بہت چیلنجنگ تھی اور کافی ٹرکی تھی، اور اس کو کمپوز بھی بڑا خوبصورتی سے کیا. اور جب میں گا بھی رہا تھا تو مجھے بھی تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ کافی مشکل ہے. تو پیش کرتا ہوں جی. ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے. دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں. ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں. ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. مگر اب دن بھی کتنے رہ گئے ہیں، بس ایک دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامنے صد چاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے، 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 ابھی کچھ دن لگیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سخنور میں شکیل جاذب آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ اردو کی مشہور و معروف شخصیت، ہمارے آج کے عہد کا زندہ حوالہ جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں. رضا صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے اور بڑی خوبصورت نظم جو ہمیں سنائی نعمان نے اور کمپوزیشن کی اور پوری ٹیم کی، بیسیکلی یہ بڑی ایک ایفرٹ ہے. شاعری میں آپ کے ہاں ہمیں دونوں شیڈز ملتے ہیں. غزل میں جو غزل کا رنگ ہے، روایت کا رنگ ہے وہ،
لیکن نظم کی طرف جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں آزاد نظم بھی آپ نے کہیں، آپ نے پابند نظمیں بھی کہیں، تو فطرتاً طبیعت کس طرف مائل ہے؟ یہ کچھ نہیں معلوم کون سے وقت پہ کیا ہو جائے، کیا ہو جائے. اب یہ جو میں کوشش تو کرتا ہوں کہ میں جو بھی میرے دل میں بات ہے جو کہنے والی، اگر اس کے لیے خود ہی اپنے لیے وہ مضمون کر لیتا ہے اور طبیعت کر لیتی ہے. ایک جیسے مجھے یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لحن غالب آ جاتا ہے، اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضمون خیال غالب آ جاتا ہے، اور کب کیا چیز غالب آ جائے گی اس کا مجھ کو کوئی، یعنی میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوتا. یعنی میں کرنے بیٹھتا ہوں اور مصرے آ رہے ہوتے ہیں، پہلے تو مصرے ہی آتے ہیں اور کوئی شکل بن رہی ہوتی ہے، اور میں اس کو کاغذ پر نہیں لکھتا، بناتا ہوں، ذہن میں گھماتا رہتا ہوں، اور چلتے وقت شعر لکھتا ہوں. بیٹھ کر شعر نہیں لکھ سکتا، میز پر شعر نہیں لکھ سکتا، بستر پر شعر نہیں لکھ سکتا. میں جب شعر کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس کو چلنا ہوتا ہے. حالانکہ جب آپ کی ڈکشن دیکھتے ہیں اور وہ الفاظ دیکھتے ہیں تو ایک بڑا شکوہ لفظی ہمیں اس میں نظر آتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے بڑی جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ یا ایک اس کے ساتھ لکھے گئے ہیں الفاظ. جی شاید دیکھیے توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر تو آپ محنت کرتے ہیں، اور شکیل محنت مصرے پر لکھ لینے کے بعد ہوتی ہے. یعنی جب آپ پورا لکھ لیتے ہیں، شاید پہلا خاکہ بن جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو سنوارتے ہیں. اصل میں وہ جو طبیعت کے موضوع ہونے میں اور فن شعر کے کی جو اس کی فنی باریکی، ان میں فرق بھی شاید یہی ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ تمام خوبصورت چہرے جو ہیں وہ زیبائش اور آرائش کی منزلوں سے گزرتے ہیں، مگر وہ آرائش جو نظر آ جائے وہ بھدی لگتی ہے. واہ واہ واہ. یعنی میں اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں، اور یعنی میں لکھ کر اس کو بناتا. ایک روحانی پہلو جو آپ کی شاعری میں ہے وہ غزل میں بھی ہم دیکھتے ہیں، نظم میں بھی دیکھتے ہیں، تو ایک وہ جو ایک ٹچ ہے صوفیاء والا اور تھوڑا سا اس کا ایک کنائے اور اشارے وہ اس میں ملتے ہیں. تو یہ مطلب جی ہاں طبیعت یہ جو ایک بات ہے، یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے، اور اس کو ذرا واضح کر کے کہنا چاہیے. ہر آدمی کی شخصیت کے ایک سے زیادہ رخ ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ تمام زندگی، یعنی ممکن ہے کوئی آدمی تمام زندگی عاشق بنا رہنا چاہتا ہے تو وہ بنا رہے، اور فرض کیجئے کہ بچہ بنا رہنا چاہتا ہے یا نوجوان بنا رہنا چاہتا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بنا رہے. میری زندگی میں یہ ذرا فرق میں نے نہیں کیا، میرے شاعر نے کیا، کہ جب جوانی کے زمانے میں جس طرح کے جذبات اور احساسات تھے وہ میں نے نظم کر دیے. دوسری بات، میری شخصیت میں ایک سے زیادہ ایک جہت یہ تھی کہ جو روحانی جہت تھی. اچھا، اب وہ روحانی جہت جو تھی وہ کیا تھی کہ میں فرض کیجئے کہ میں ہم لکھ سکتا ہوں. یعنی میں نے لکھی، میں نے نعت لکھی، میں نے منقبت لکھی، میں نے سلام لکھے، اور میں نے علامتیں لکھی، اور خاص طور پر یعنی میں نے جو اسلامی تاریخ کے بڑے کردار تھے، خاص طور پر کربلا کے استعارے کو لکھا، اور اس کا چلن بھی عام ہو گیا شاید. اور غزل نہیں، ہم دیکھیں غزل میں بھی آپ کے ہاں وہی استعارے آ رہے ہیں جو سلام کے اور اس کے ہیں، اور وہ اس کا ایک الگ رنگ ہے. پہلے شعر شروع کیے یعنی 60s میں، تو وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، صبح سویرے رن پڑنا ہے، اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. تو ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ یہ لکھنؤ سے آیا ہے اور اس کو سلام کا اور غزل کا فرق نہیں معلوم. اچھا، تو میرے پیر و مرشد سلیم احمد صاحب سے میں نے آزردگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہارے فلاں دوست جو ہیں اپنی کالی کھتری
محبوباؤں کے لیے شعر کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. ہائے ہائے تو تمہارا محبوب تو بہت اعلیٰ خوبصورت ہے, بہت عارف تم اس کے بارے میں کہتے ہو. اچھا اب کیا ہوا کہ میں نے مشاعرے میں نعتیں پڑھنی شروع کی اور سلام پڑھنے شروع کیے. اچھا لوگوں کو شروع میں عجیب لگتا تھا کہ میں غزل کا مشاعرہ ہو رہا ہے اور میں کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ میرے وجود کا حصہ ہے اور میرے شاعر کا حصہ ہے. تو وہ یعنی میری شاعری کی ایک شناخت, میں اپنی زمین کے بارے میں شعر کہتا ہوں, بے شک. میں اپنے فرض کیجئے میں اپنے پرچم کے بارے میں, اپنے شہداء کے بارے میں کچھ شعر کہتا ہوں. میں اگر فرض کیجئے نظریاتی طور پر میں کوئی اپنے وجود کا اظہار کرتا ہوں تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں, تو اس میں کیا بات ہے. تو تمام چیزیں جو آئیں وہ میں نے کوئی کسی کی فرمائش پر کبھی شعر نہیں لکھا, کبھی کسی کے کہنے میں شعر نہیں لکھا, میں نے کسی فیشن کے تحت شعر نہیں لکھے. جو بھی جتنی میری تھوڑی بہت حیثیت تھی وہ میں نے جو بات سچی سمجھی اپنے جو طور دل سے نکلی ہے, دل کی جس نے گواہی دی ہے وہ شعر کا ہے. کیا کہنے. آپ کی جو پہلی نظم بہت مشہور ہوئی اور جو ہم بھی اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف سے باقی بھی ساری شاعری کے عاشق ہیں, لیکن وہ نظم جو ہے وہ تو بالکل ایک ایسے جیسے وہ حرز جہاں بن جاتی ہے ایک چیز, 12واں کھلاڑی. جی اگر اس کے کچھ یہ دیکھیے وہ جو یہ نظم میری پہلی ہے جی, اور یہ بالکل اچھا آپ یقین کیجئے گا شکیل, شعر غزل کے تو میں مہینوں پر کہتا ہوں کہ جیسے 2 شعر آج ہو گئے جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. 1 مہینے کے یہ بعد طبیعت پہ ہے, بعض اوقات ایک نشست میں پوری غزل ہو مگر جاتی ہے. نظم میں نے ہمیشہ ایک نشست اچھا جی ہاں, ہمیشہ ایک لہر میں ایک اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ عام طور پر نظمیں جو ہیں وہ مرحلہ وار لکھی جاتی ہیں. میں نے یہ نظم بھی ایک سفر کے دوران ایک جگہ سے ڈیفنس سوسائٹی سے ناظم آباد جانے کے راستے میں جتنی دیر لگتی ہے میں نے یہ نظم لکھی. ارشاد. خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں, اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. واہ. خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں, اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا جب کھلاڑی ہے, کھیل ہوتا رہتا ہے, شور مچتا رہتا ہے, داد پڑتی رہتی ہے, اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا, ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے, جس میں حادثہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں, ایک جملہ خوشکن, ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے. سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے, سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. پر یہ کمی ہوتا ہے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے. عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو, انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا, ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے, جس میں حادثہ ہو جائے. تم بھی افتخار عارف, تم بھی ڈوب جاؤ گے, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. ایک غزل جو تازہ غزل آپ نے جو آخری غزل رقص میں ہے, جی وہ میں سنا کچھ شعر اس کے اگر ہو جائے. میں حضرت شمس تبریز کا مزار جو ہے وہ خوئی ایک جگہ ہے تبریز کے قریب. جی. تو مجھے وہاں اس کی تعمیر نو کے سلسلے مجھے لے جایا گیا. ایران میرے دوست حداد عادل, ڈاکٹر حداد عادل جو فرہنگستان زبان و ادب کے صدر نشین, تو میں خیر وہاں میں گیا تو میں نے حضرت کی خدمت میں رقص کے حوالے سے, آپ کے علم میں ہے کہ وہ رومی کے استاد تھے اور پھر وہ شاہ شمس تبریز. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. میان عرصہ موت و حیات
رقص میں ہے، رقص میں ہے اکیلا میں نہیں، کل کائنات رقص واہ میں واہ واہ، میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات کل کائنات رقص میں ہے، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، سبحان اللہ، سبحان اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ، واہ واہ واہ، کسی گلی اتاق کے فقیروں کے کنگرے ساتھ، عرش کے چراغ کی لو، آہا، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے، ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان، واہ واہ، ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں، رقص میں واہ ہے، واہ واہ، مجال کس کی کیا شعر، کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، واہ واہ، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، واہ 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 واہ، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ، اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، واہ واہ وہ واہ، قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ کہ سیون سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، واہ واہ واہ، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میرے وجود میں رومی کی ذات رقص واہ واہ واہ، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میرے وجود میں رومی کی ذات، رومی کی ذات رقص کیا میں ہے، بات، کیا بات، مجال کس کی جنبش کہ کرے، جنبش کرے رضا کے بغیر، ہائے ہائے ہائے، جو رقص میں ہے اجازت۔ اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ رضا صاحب، آپ نے ایک بڑا عرصہ پاکستان سے باہر بھی گزارا، اس میں ایک زمانہ تو لندن کا زمانہ ہے جہاں آپ نے اردو مرکز بھی قائم کیا، اور ایک زمانہ ایران کا زمانہ، یہ دو مختلف تہذیبیں ہیں، ایک یورپ کی تہذیب ہے، ایک ایران کی تہذیب ہے، تو کیسے ان کو کمپیئر کرتے ہیں، اور آپ کی شخصیت پر ان کے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے، برطانیہ میں میں رہا سمجھیے 14 برس، اور میں نے مغرب میں بہت سیکھا۔ برطانیہ میں میں نے جتنا پڑھا، میں نے اپنی سمجھیے 80 برس کی میری زندگی ہے، ماشاءاللہ، پروردگار عالم نے اللہ مجھے آپ تک کو صحت اور زندگی عمر عطا کے فرمائے۔ اتصال عطا فرمائے، ماشاءاللہ، تو میں نے بہت وقت برطانیہ میں لائبریریز موجود تھیں، بڑی لائبریریوں میں میرے دوست موجود تھے، پھر میرے پاس وسائل مہیا تھے کہ میں خرید سکتا تھا کتابیں، اور میں نے خریدی اور میں نے پڑھا، اور ادب میں نے بہت پڑھا، میں نے تہذیبوں کے بارے میں پڑھا۔ لندن جو تھا وہ میرے لیے ایک بہت بڑی تربیت گاہ تھی، میں نے مغربی موسیقی وہاں سنی، میں نے تھیٹر کی جتنی میری تربیت اسلم اظہر صاحب نے کی تھی، اس کو میں نے بالکل ایک دوسرے نظر سے دیکھا، سامنے دیکھا۔ میں نے بڑے یعنی سمجھیے یورپ کے بڑے پلے رائٹس کے ڈرامے، یعنی بات کرنا تھیٹر کے بارے میں الگ بات ہے، اس کو دیکھنا تو، اور میں نے بہت تھیٹر دیکھا۔ میں نے بیلے یا سنا ہی سنا تھا، پڑھا ہی پڑھا تھا، مگر سننا کہ بیلے ہوتا ہے، اور یہ سننا کہ اوپرا ایک چیز ہوتی ہے، یا یہ فرض کیجئے ویسٹ اینڈ میں یہ ہوتا ہے تھیٹر، شیکسپیرین تھیٹر سے بریسٹین تھیٹر تک وغیرہ، باتیں الگ کرنا، دیکھنا، سینگ از بلیونگ۔ جی ہاں، اور کتنے بڑے بڑے میوزیم ہیں، اتنی بڑی بڑے پینٹرز کی ایگزیبیشنز، کبھی ہمارے ہاں کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں کے بڑے پینٹرز جو ہیں وہ یقیناً قابل لحاظ ہیں، مگر جب آپ مغرب میں دیکھتے ہیں، اور لندن میں رہ کر کبھی میں ماسکو جا رہا ہوں، کبھی میں پیرس جا رہا ہوں، کبھی میں نیو یارک جا رہا ہوں، وہ ایک ایکسپوئر جو پوری دنیا کے شاعروں ادیبوں کے ساتھ ہوا، ان کے اٹھنا بیٹھنا بھی میں نے کوشش کی تھی، خیر وہ ایک الگ ہے، مگر
مغربی تہذیب کا جو مرکزی جو دیکھیے پہلے تہذیبوں کے مرکز ہوتے تھے، اسلامی تہذیب کا مرکز ایک نہیں تھا. مدینہ، دمشق، بغداد، قرطبہ، قاہرہ، جی یہ سب مراکز تھے اسلامی تہذیب کے، مسلمانوں کے. ایسے ہی مغرب کی تہذیب جو ہے تو لندن، پیرس، وینا، برلن، ماسکو، یہ گویا اس کے مراکز ہیں. نیو یارک وغیرہ تو کئی بعد میں اس کا ذکر، لیکن مغربی تہذیب ادھر ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب میں آ گیا، آپ سمجھیے، ایران. اب ایران میں تو میں ICO کا صدر تھا. 10 ملک جو تھے وہ گویا میرے ذمہ تھے. کلچرل جو کمپلیکس پورا تھا اس کے وہ میرے پاس بہت سارا، میرے پاس سرمایہ بھی بہت تھا، میرے پاس اختیارات بھی بہت تھے، اور میری ذمہ داریاں تھیں. فارسی مرکزی اس کی سمجھیے زبان تھی. اب میں نے تہران میں جتنا میں نے کام کیا، آپ تشریف لے جائیے، کوئی بڑی ادبی شخصیت ایسی نہیں ہوگی جو یعنی مجھ سے ذاتی طور پر. میں ایک دفعہ وہاں حاضر ہوا تھا، آپ تشریف لائے تھے اس وقت، آپ آڈٹ کرنے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا. اچھا، ان کے علمی ادارے اوضاع ہنری میں، قم میں، مشہد میں، شیراز میں، خوئی میں، تبریز میں، کاشان میں، کوئی یعنی رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے لے کر اس زمانے میں آیت اللہ روحانی بھی تھے، اور صدر روحانی، اور سب لوگوں کے ساتھ ہمارے جواز ظریف صاحب، احمدی نژاد صاحب، کوئی ذاتی طور پر وہ مجھے پہچانتے تھے. اور ظاہر ہے کہ میں پاکستان کے لیے بھی میں نے بہت کام کیا، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اپنے پاکستان کی نمائندگی کی. شکیل، مجھ سے پیشتر صدور جو تھے وہ منتخب ہوتے تھے، اور 10 جو سربراہان مملکت کرتے تھے منتخب، 7 ایرانی ہی ہوئے تھے. میں پہلا غیر ایرانی صدر اس کا تھا، اور میں نے بہت کام کیا. بڑا اعزاز ہے ہمارے ملک کے لیے، بڑا اعزاز ہے. اور گفتگو تو ابھی افتخار بھائی اتنی پڑی ہے، باتیں تو ابھی اتنی رہتی ہیں، لیکن ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ اتنی ہے. ابھی ہم نے وہ جو آپ کی شہرۂ آفاق غزل جو ہے وہ بھی ہمیں نعمان نے سنانی ہے، تو ہم اس غزل کی طرف چلتے ہیں. جی نعمان بھائی. بہت ہی خوبصورت یہ غزل ہے، اور میرے لیے چیلنج اگین ایک یہ تھا کہ ایک تو افتخار عارف صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اوپر سے ایک اور چیلنج بھی ساتھ میں مل گیا کہ یہ میڈم نور جہاں نے گائی. سو اب جتنا جو کچھ چلیے آپ کے لیے دعا گو ہے. جی کر پایا سر. شبوں کا ساتھی ہو، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. ساتھی ہو. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں، وہ مجھ سے سچ بولے. سے جھوٹ بھی بولوں، وہ مجھ سے سچ بولے. میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، میرے مزاج
का साथी हो, दयार नूर में तेरा शबों का साथी हो। वो मेरे नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे, वो मेरे नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे। गली गली मेरी रुसवाइयों का साथी हो, गली गली मेरी रुसवाइयों का साथी हो, दयार नूर में तेरा शबों का साथी हो। मैं उसके हाथ ना आऊं, वो मेरा हो के रहे। मैं उसके हाथ ना आऊं, वो मेरा हो के रहे। मैं गिर पड़ूं तो मेरी बस्तियों का साथी हो, मैं गिर पड़ूं तो मेरी बस्तियों का साथी हो, दयार नूर में तेरा शबों का साथी